اسی اگر احمد رضا نہیں بن پائیے گا نا تو غلام احمد رضا بنیے. غلام احمد رضا تو بننے کا مقدر میں ہے نہیں. احمد رضا غوث پاک سے پوچھا گیا تھا شرط پوری نہیں, علامہ سید شرط پوری نہیں کہ عبد القادر جیلانی اس وقت پوری کائنات میں آپ کا نائب کون ہے؟ علماء سے توجہ. کون پوچھا؟ ایک روایت ہے سید پیر جماعت علی نے بھی سوال کیا خواب میں. عبد القادر اس وقت پیر سید جماعت علی سے انہوں نے سوال کیا اس وقت ہندوستان میں آپ کا کون نائب ہے؟ اور سید شرف پوری نے سوال کیا اس وقت پوری کائنات میں آپ کا نائب کون ہے عبد القادر؟ تو جواب دیا میرا نائب اس وقت احمد رضا ہے. میرا نائب اس وقت احمد رضا ہے. احمد رضا کا نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, زبان سے کم سمجھو. احمد رضا کو سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھو, یہاں سے سمجھو. وہ احمد رضا ہے. 6 سوالات ہندوستان کے اسی احمد رضا کو مکے کے شریف مکہ میں سوال کیا تھا تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں احمد رضا نے 500 صفحات کی کتاب لکھ کر کے الدولۃ المکیہ شریف مکہ کر دیا. کہا آپ نے قلم ہوا کچھ نہیں تھا, پھر آپ نے لکھا کیا؟ کہا پردے کے باہر میں تھا اور پردے کے اندر سے عبد القادر مجھ کو پڑھا. ارے زندہ باد زندہ باد. تاریخ دیے میں یہ چند حوالے آپ کے پاس اس لیے رکھنا کہ جلسہ بھی کا معیار بھی کمزور نہ ہو جائے, جلسے کا معیار کمزور نہ ہو جائے. اور جلسہ کا معیار جب ہم کمزور کرنے لگے تو ہمارے مقتدی ہمارے عوام بحث ہو گئے. علماء کی قدر کو انہوں نے پاؤں کے تلے ڈال دیے. بہت وقت 1965 کی تاریخ کو گھبرا دیں گے بس تاریخ دیجیے. تاریخ 1965 کی تاریخ کو جمشید پور ہے, علامہ ارشد القادری ہے. علماء سے میں گزارش کروں کیونکہ ابھی آپ نکل رہے ہیں تو اس کو سمجھیے گا. 1965 کی تاریخ ہے, جمشید پور فیض العلوم کا جلسہ ہے. اسی جلسے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم اور حضور مدنی میاں ہاشمی میاں کے باپ محدث حسن, ایک سید ہے آل رسول اور ایک عاشق رسول, ایک خان صاحب, ایک سید صاحب, ایک آل رسول, ایک عاشق رسول. یہ علماء زیادہ سمجھیں. میں علماء کے حساب سے بات گفتگو کر رہا ہوں, آپ سے نہیں. ان لوگوں کے حساب سے, ان لوگوں کے, ان علماء کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم جیسے کم علم والے ان علماء کی ضرورت ہے. اب جلسہ ختم ہوا, حضور محدث اعظم سنیے گا, علامہ سید ہاشمی میاں اور علامہ سید مدنی میاں مصنف اور مصنف انور تو شہید ہو گئے جنت البقیع میں ہیں, جن کے قبر میں نے دیکھا جنت البقیع میں. چلیے اب اترے جلسہ سے اتر رہے تھے تو سید صاحب آل رسول خان صاحب کے جوتی لے کے کھڑے تھے. خان صاحب کی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کے جوتی لے کر کے آل رسول کھڑے تھے پہنانے کے لیے. ابھی کوئی ہم سے مولانا رضوان بول رہے تھے بہت اچھا ہوتا کوئی آل رسول آ جاتے. ابھی کوئی باتیں ہو رہی تھی, سنیے گا, اس کو سمجھیے پھر اپنے کو سمجھیے. جب ان لوگوں کو نہیں سمجھ پائیے گا تو اپنوں کو نہیں سمجھیے گا, اپنے باپ کو نہیں سمجھ پائیے گا. سمجھیے علماء سمجھیے. آل رسول کی جوتی, عاشق رسول خان صاحب کی جوتی سید صاحب لے کر کے ہاتھ میں لیے, سر میں لگائے, آنکھوں سے لگائے, سینوں سے لگائے, کھڑے پہنانے کے لیے. آل رسول عاشق رسول اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے. اب اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہیں, مفتی اعظم جن کا تقویٰ کا جواب آج نہیں ہے. آج بریلی میں بڑے بڑے آئے چلے گئے لیکن ان کے تقویٰ کے مقابلے میں تاج الشریعہ بھی نہیں علیہ رحمہ, کوئی ان کے مقابلے میں نہیں. جن کا تقویٰ ہے, جن کا تقویٰ عرش کے ستاروں نے دیا. اب وہ جل لے کے کھڑے تو حضور اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم آئے اور عاشق رسول آل رسول حضور محدث اعظم کو جوتی لے کے کھڑے. یہ کہہ رہے آپ پہنیے,
وہ ادب دیکھیے 6 سال کا بچہ بریلی میں ادب سکھایا ہے، بغداد کدھر ہے؟ یہ ادب ہے۔ یہاں تو باپ کدھر ہے تو پتہ نہیں لگاتا ہے، باپ کہاں بیٹھا ہے پتہ نہیں لگاتا ہے۔ اس میں علماء بھی ہے، اس میں عوام بھی ہے۔ جی باپ کی حیثیت کیا ہے اس کی بھی خبر نہیں۔ 6 سال کا بچہ جب بغداد کا ادب کیا تو 88 سال کا مفتی اعظم جمشید پور میں نے آل رسول کا ادب سکھایا۔ ایک جوتی آل رسول لیے ہوئے ہیں، ایک جوتی عاشق رسول لیے ہیں۔ حضور آپ پہن لیجیے، کہا آپ پہلے پہن لیجیے۔ آپ خان صاحب کہتے ہیں آپ پہن لیجیے، سید صاحب کہتے ہیں آپ پہن لیجیے۔ بات بڑھ گئی، وقت ضائع ہونے لگا تو فیصلہ وہاں یہ آیا، حضور ایک جوتی آپ کو میں پہنا رہا ہوں، ایک جوتی آپ مجھ کو پہنا گیا۔ ایک جوتی آپ، ایک جوتی محدث اعظم لے کر کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو پہنا رہے ہیں، اور ایک جوتی اعلیٰ حضرت کے بیٹے لے کر کے عاشق رسول کو پہنا۔ یہ تھا ادب، یہ کوئی ادب واشنگٹن سے نہیں، 6 سال کا بیٹا احمد رضا بریلی سے دیا ہے۔ تب مفتی اعظم نے زمانے کو بتا دیا ہے کہ میرا دادا کا خاندان یہ بولتا ہے ادب کرو، جب ادب بریلی میں کرو گے یہ ادب بغداد میں بھی رہے گا، مدینہ میں بھی رہے گا۔ مسجد، اب اس کو مسجد کو سمجھیے، مسجد آپ نے بنائی تو شہید کی ہے، مسجد آپ کو بنانا ہے۔ اب مسجد بنانے کے لیے کچھ ضرورت ہے۔ ہارون رشید بغداد کا بہت بڑا بادشاہ، وقت کا بادشاہ، ایک مسجد بنانے لگے۔ اعلان ہوا کہ میں حکومت کے خرچ بھی اس میں نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنا اور کسی سے چندہ بھی نہیں کروں گا۔ سنیے گا، علامہ ظہیر صاحب نہیں جانے گا، میں سرکاری فنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور اپنا اور میں چندہ بھی نہیں کروں گا۔ سنیے گا بس میٹر میں آ جائیے۔ کون؟ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید بادشاہ کہ میں سرکاری فنڈ کا بھی پیسہ نہیں لگاؤں گا اور چندہ بھی نہیں کروں گا، اور کسی کو لگانے نہیں دوں گا، اکیلا میں مسجد بنا لوں گا، اکیلا۔ کیوں؟ اس لیے سرکار کی حدیث ہے جو مسجد دنیا میں بناتا ہے نا، اللہ مسجد سے خوبصورت جنت میں اس کے نام کا محل بناتا ہے۔ سنیے گا آپ کے میٹر، آپ کے موضوع، آپ کی سوچ، آپ کے خیال، آپ کے جذبات و احساسات کے مطابق میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس قبول کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے قبول کیا تو ہو سکتا ہے اللہ مجھ کو بخش دے آپ کے وجہ سے، آپ کی بنیاد پہ، آپ کی دعاؤں سے۔ ہارون رشید نے اعلان کر دیا سرکاری فنڈ بھی نہیں، کسی سے چندہ نہیں، کوئی مسجد میں اینٹ پتھر بالو نہیں دے سکتے۔ جب دیکھا ایک مزدور جو رات دن مزدوری کرتے تھے، بغداد کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے تھے، اور جھاڑو لگا کرتے کچھ پیسے جمع کرتے، دیکھا کہ اب ہم کو وقت کا بادشاہ جمع نہیں کرنے دے گا، تو جب پورا بغداد سو گیا، رات اندھیری ہے، بادشاہ بھی سویا ہے، سب کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس مزدور رات کے حصے میں کسی اینٹ کے بھٹے کے پاس گئے اور اسی مزدور سے اینٹ خرید کر کے بادشاہ نے جو اینٹ لے کے رکھا تھا اسی میں لا کر کے اسی کے صف میں اپنی اینٹ لگا دی، چلے مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی، ہارون رشید صاحب دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، چلتے چلتے گیا تو دیکھا ایک محل جس میں ہارون رشید لکھا ہوا تھا، اس میں گھسے ہوئے، واپس آئے، چلے گئے، پھر بغل میں ایک محل تھا جس میں لکھا تھا فلاں مزدور کا محل۔ سنیے گا، لکھا تھا فلاں مزدور کا محل۔ بادشاہ ہارون رشید اس محل میں جانے لگا، دروازے پہ آیا آنے والا، رک، یہ تیرا محل نہیں ہے، تیرا جو محل تھا تو نے جا کے دیکھا سنا، یہ تیرا محل نہیں ہے۔ کہا پھر یہ محل کس کا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں وہ فلاں مزدور لکھا ہوا، مزدور کا نام لکھا ہوا۔ اس نے سوچا یہ تو جنت میں رب کا وعدہ ہے، جو زمین کے اوپر مسجد بناتا ہے اس کے لیے بہتر میں محل بناتا ہوں، تو وہ تو مسجد میں بنا، سارا خرچ میرا ہے۔ پھر مزدور کہاں سے آیا؟ واپس آیا، رات ہو جب نیند سے بیدار ہوئے، صبح تلاش ہے اس نام کا مزدور کہاں ہے، ڈھونڈا جائے تو دیکھا بغداد کی گلیوں کے گلی میں جھاڑو لگا رہے تھے، وہی مزدور جس مزدور کا محل جنت میں محل نام لکھا تھا۔
نام لکھا تھا، جھاڑو لگا رہا ہے، سلام و کلام ہوا، کہا فلاں نام کا آپ ہو، کہا میں ہوں، کہا سچ سچ بتانا ورنہ سر قلم کر دوں گا، تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہو، میرا اعلان تو نے نہیں سنا تھا کہ سرکاری فنڈ بھی مسجد میں نہیں، اور کسی سے چندہ بھی نہیں، اور کسی سے ایک روپیہ نہیں لوں گا، مسجد تنہا بناؤں گا اور جنت میں خدا سے تنہا ملوں گا۔ میں جنت کے دیکھا پہلا میرا محل تھا، لیکن میرے محل کے بغل میں تیرا محل ویسے ہی تھا جیسا میرا تھا، جیسا میرا تھا۔ بول کیا تم نے یہ نیکی کب کی ہے کہ تیرے نام کا محل بنا ہے؟ کہاں سجدہ کیا؟ کہاں تم نے مجاہدات کیے ہو؟ کہا بابا وقت کا بادشاہ سلامت میں غریب ہو دیکھتے ہیں، زندگی جھاڑو لگاتے میری گزر رہی ہے، صبح شام میری جھاڑو لگاتے، اسی کمائی ہوتی تو بچوں کو کھلاتا ہوں، اب میرے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، کہا پھر وہ محل کیسے؟ کہا بات یہ ہے آپ کا اعلان میں نے سنا، میں جانا کہ میرے پاس عبادت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، زہد نہیں ہے، میں کہاں سے جنت حاصل کر سکتا ہوں؟ رب میرا رب حاضر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت رات کی تاریکی میں جب آپ سو گئے تھے، پورا برخاست ہو گیا تھا، اپنی محنت کی کمائی سے میں نے اینٹ خریدی، اور آپ نے جو اینٹ لگا رکھی اسی اینٹ کی صف میں اپنی اینٹ لگا، جہاں جس مسجد کی دیوار میں آپ کی اینٹ لگی ہے اسی مسجد کی دیوار میں میری بھی اینٹ لگی ہے، میری بھی اینٹ لگی ہے۔ آپ کی اینٹ کی بنیاد پہ خدا نے آپ کا محل اپنے نام کا محل دیا، اور مجھ مزدور جیسے کی اینٹ لگی ہے تو خدا نے میری اینٹ کو بھی قبول کر لیا ہے، اور جہاں بادشاہ کا محل تھا وہی مزدور کا محل ہے، وہی مزدور کا محل ہے۔ وہ اینٹ کیسے تھی؟ ایسے ہی تو لگتا ہے، ایسے ہی اینٹ ہو سکتی ہے، چاہے کلر جو بھی ہو، چاہے قادری کلر ہو، چاہے چشتی کلر ہو، چاہے وہ نقشبندی کلر ہو، چاہے وہ وارسی کلر ہو، چاہے وہ کسی بھی کلر ہو، اسی طرح کی وہ مزدور کی اون اینٹ تھی۔ جس مزدور نے ہارون رشید کا مقابلہ کیا، بغداد میں ہنگامہ ہو گیا کہ بادشاہ کا تو محل ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے لگایا ہے، لیکن یہ مزدور جو بغداد کی گلیوں میں جھاڑو لگاتا تھا، اس کے اندر میں اس کے نام کا محل کیسے ہوا؟ اے دوستو، تقوی کی بنیاد پہ نہیں، تسبیح کی بنیاد پہ نہیں، تلاوت کی بنیاد پہ نہیں، سجدوں کی بنیاد پہ نہیں، صرف کمائی اتنی تھی کہ راتوں رات انہوں نے جھاڑو لگاتے تھے، اور اسی پیسے کو خدا کے گھر کے لیے زمین کے اوپر جنت بنائی، جنت زمین کے اوپر۔ مسلمہ کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر درود شریف کے نذرانے محبت پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو دیکھ کر کے ہمیں 1984 کی تاریخ یاد آ رہی ہے، ہو سکتا ہے حمید وغیرہ کو یاد ہو نہ ہو، ہمیں 14 مارچ 1984 اسی سرزمین پہ ایک روح کائنات کانفرنس ہوئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو، جس میں ملک و ملت کے نامور علماء و شعراء خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب براہیمی، جن کو مظفرپور جا کر کے دعوت دیے تھے، اور حضرت مولانا ابوالکلام احسن القادری کلکتوی، جن کو کلکتہ جا کر کے دعوت دیے تھے، حضرت امان بلیاوی، جاوید اختر، بے شمار علماء تشریف لائے تھے۔ ہمیں وہ تاریخ بھی یاد ہے کہ ندی کنارے میں عیدگاہ غالباً آج بھی وہی ہے، جب کچھ بوروں کو چھپا کر کے رکھ کر کے بیچا کیا تھا، وہ بھی یاد ہے آپ لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد مسجد کے پیشانی پہ مدینہ مسجد لکھوایا گیا تھا، لیکن وہ دور تھا
یہ بریارپور جنگوں کا دور تھا. جنگ آلود یہ بستی یہاں نہ جانے کس وقت کون سا حربہ لوگ استعمال کریں گے. ایسا ماحول میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی. آج وہ مسجد کی نشانی آپ نے مٹائی ہے, اس کی دیواریں آپ نے توڑی ہے, اس کے گنبد و مینار کو آپ نے شہید کیا ہے, اور پھر وہ جگہ جگہ کو آپ مکمل طور پہ ویرانی شکل اختیار وہ جگہ کر گئی ہے. آج آپ نے اسی مسجد کی سنگ بنیاد کے نام پہ آج یہ نورانی مجلس 11ویں والے پیر کے مناسبت سے آپ نے منعقد کیے ہیں. علماء تشریف فرما ہے. یہ نئی نسل کے نئے لڑکے لوگ, نئی نسل کی نئی فکر اور نیا شعور رکھنے والے یہ علماء ہیں, باادب یہ لوگ ہیں. ان کو میں دیکھ کر کے کچھ بولوں تو اور بولنے کا دل چاہتا ہے, آپ کو دیکھ کر کے بولنے کا کچھ اور دل چاہتا ہے. لیکن آپ کی خاموشی نصرنی, آپ کی خاموشی اور آپ کے اس کمزور سوچ نے آدمی کو بخار لگا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے بخار نوح کی کشتی میں ایک شیر کو آیا تھا. سب دنیا کا سب سے پہلے بخار مند کوئی جانور کسی انسان سے پہلے تو نوح کی کشتی تھی, اور سب سے پہلا بخار ایک شیر کو آیا تھا. اس لیے قدرت کی طرف سے ایک معاملہ آیا تھا کہ یہ شیر کو اگر بخار نہ ڈال دیتا تو کشتی والے پہ حملہ کر دیتا اور پھر کیسے کیا ہو جاتا. لیکن قدرت نے کا تماشا دیکھو کہ شیر کو کمزور کرنے کے لیے بخار کا شکار کر دیے. آج آپ ایک عظیم الشان کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں. میری فکر ادھر نہیں ہے کہ 2-4 سال پہلے 10 سال پہلے جس رنگ و روپ میں گفتگو ہو جایا کرتی تھی, اب ہم لوگ تو اس لائن میں چلے گئے ہیں کہ جہاں جانے کے بعد بھی اس واپسی کا کوئی راستہ ہموار نہیں ہو پاتا ہے. آپ کی اس کانفرنس میں اور آپ کی اس بستی میں ایک عظیم شخصیت, آپ ہوئے جھارکھنڈ محقی کے دوران میں نے چھتیس گڑھ, بلاسپور, رائے پور اور انپارا, ویڑھن, سنگرौली میں کئی مواقع پہ حضرت کے جلسے میں رہنے کا موقع ملا ہے. آپ کے بیچ میں بس آنے والے ہیں. آپ کے صدر محترم جناب حافظ شمیم صاحب غالباً یا کچھ افراد لانے کے لیے گئے ہیں. فتح سے حضرت صاحب چل چکے ہیں یا چلیں گے, یہ لوگ پہنچ. بس اطمینان رکھیے, مقصد آپ کا فوت نہیں ہونے جا رہا ہے. آپ کا مقصد فوت نہیں ہونے جا رہا. آج کے جلسے کی صدارت محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب, جو آپ کے نئے امام, آپ کی مسجد کے امام ہیں. یہ علماء ہیں, یہ تمام لوگ, یہ انہی لوگوں کی کرم نوازی پہ اب تک ہم لوگ زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں. ان لوگوں کی دعاؤں کے سہارے میں ہم لوگ چل رہے ہیں. جس دن ان لوگوں کی دعا بند ہو جائے گی اس وقت پھر کیا سے کیا ہو سکتا ہے. یہ علماء ہے. بس آپ سے میری گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی توجہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اور میں جناب ان تمام افراد کو جو بریارپور, یہ ہمیشہ بریارپور ہے, ہمیشہ بریارپور, جو بھی رہا دور اسے ہوا مصطفیٰ کا نور. اسے کبھی یہ بریارپور ہمیشہ بریارپور کی شکل اختیار کیا ہوا. لہذا میں بریارپور کے لوگوں سے گزارش کروں گا, آج ایک انوکھا کام کرنے آپ جا رہے ہیں. آپ کی بلڈنگ بن گئی ہے, کسی نے جلسہ نہیں کیا. بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھنے کو ملا ہے جو کبھی دیکھنے کو ملا نہیں تھا. رات کی تاریکی میں آنے کے بعد پہچان میں بلڈنگیں بن گئی ہے, لیکن ایسا جلسہ نہیں. یہ لائٹ کی ضرورت نہیں, یہ شامیانے کی ضرورت نہیں, علماء کی ضرورت نہیں, مفتی شمس الدین کی ضرورت نہیں, یہ مائک وغیرہ کی ضرورت نہیں. بنایا جاتا ہے تو ضرورت نہیں. شہید کر کے آپ نے علماء کو بلائے ہیں, مینار توڑ کر کے علماء کو بلائے ہیں, گنبد کو توڑ کر کے مفتی صاحب کو بلا رہے ہیں, دیواروں کو توڑ کر کے بنایا جاتا ہے تب بلایا جاتا ہے. توڑ کر کے بلایا نہیں, توڑ کر کے بلایا نہیں جاتا ہے. لیکن اس توڑنے میں بھی راز ہے, اس توڑنے میں بھی راز ہے. اس راز کو آپ کو
समझना होगा अगर हकीकत में आपकी जिंदगी में अगर जिंदगी है तो, वरना फिर जिंदगी में जिस्म का अंदाज भी पैदा करो। शेर सुनिए, लफाजी गुफ्तगू का वक्त नहीं रही हमें बाबू, बहुत लफाजी गुफ्तगू हो चुकी है, जरा कुछ म्यारी गुफ्तगू ले लो कि जिंदगी में जिस्म का अंदाज भी पैदा करो, हर कदम पे जुर्रते खैरुल वरा पैदा करो, इसने सारी कौम को बख्शा उरूजे बेमिसाल। आइए उस काफिला सालार की बातें करो। उलमा के ताल्लुक से, उलमा आप बादब हो, आपकी सरपरस्ती में ये जमीन की का बिछौना आसमान की शामियाना है। आपकी सरपरस्ती जब कौम से निकल जाएगी, कुछ उलमा हमारे छोड़ दिए हैं तो बारिश के मौसम होने लगे जी, और कुर्बे कयामत की निशानी है कि सावन में बारिश नहीं, अगहन में बारिश, ये कुर्बे कयामत की निशानी है। मैं उलमा से कह रहा हूँ शेर के साथ, आपको बेदाब की दुआओं की तालिब हूँ कि मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। आप बैठे हो, आप अगर बैठोगे कौम का हाल क्या होगा, मदद कीजिए आप, मदद मुफ्ती शमशुद्दीन साहब के इंतजार में मत रहिए, आप ऐसी मदद कीजिए कि इसी में कोई मुफ्ती बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शौक के हिसाब से चलेंगे, कचोचा बरेली पे नजर आने का तो हासिल बन जाओगे। अभी हासिदीन की जमात पैदा हो रही है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। मरहबा बोलिए, आप बोलिए, फिर ये लोग बोलेंगे मरहबा सल्ले अला, क्या बात है, मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। क्या बात है। और देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, देखकर अहमद रजा को, अभी अहमद रजा की हकीकत हम मुफ्ती बन गए होंगे लेकिन समझ नहीं पाइएगा कि देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। और आपसे गुजारिश है, इनसे भी गुजारिश है कि हादसों से बचकर जब मैं अपना घर में आ गया, क्या बात है, हादसों से बचकर मैं अपने घर में आ गया, तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। अब आप लोग इत्मीनान हो जाइए, म्यारी शेर अगर बोलूं तो फिर ये होगा कि आप, मेरी मामा ने आपसे भी गुजारिश है, आप ही की तरह एक माँ थी बगदाद में, आप ही बात है, एक माँ थी बगदाद में, नाम उम्मुल खैर फातिमा, आप ही की तरह माँ थी एक थे। उस माँ के करम का यह हाल हुआ, उस माँ के तकवा ने ये दिया, उस माँ के वरा ने ये दिया, उस माँ के मुराकबात ने ये दिया, उस माँ के मुजाहिदात ने ये दिया, उस माँ के वहलुल्लाह ने ये दिया, गौस आपको दे दिया। बात है। आपकी तरह माँ थी। मैं अपनी मामा से गुजारिश करूंगा, जिंदगी पैदा करो, जिंदगी पैदा कीजिए। मैं जानता हूँ हम आप काबिल बन गए। उलमा से गुजारिश है, और बढ़िया करके कुछ नाम मैं जान नहीं गया, कुछ नाम भूल गया, कुछ नाम याद है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा बस मेरी भी इज्जत करें। बड़ी दिनों के बाद आपका मेहमान बन करके आया हूँ, आपकी खिदमत किया हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपकी खिदमत किया हूँ। अरे सलामत याद है, आपकी खिदमत क्या हूँ, बस आज आपको खिदमत करनी है। इसलिए मैं गुजारिश कर, बहुत ना मुझे याद नहीं है और बहुत लोग मुझे भी नहीं जानते होंगे, ये सोचते हैं ये कौन है, क्या वाहिद कमर इसी का बेटा था क्या जो नाम पड़ा था, कोई कहा हाँ उसी का बेटा था। ये पहचान कर रही है, इसलिए कि किसी की आंख ने देखा, किसी के दिल ने पहचाना। रास्ता वो सो रहे, आप क्या नहीं सहिएगा, आप नहीं सहिएगा, आप नहीं सहिएगा। हाँ, इसलिए कि किसी की आंख ने देखा, किसी के दिल ने पहचाना। तेरी पहचान मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से पहचाना। किसी की आंख ने देखा, किसी के दिल ने पहचाना। तेरी पहचान मुश्किल थी, उसी बड़ी मुश्किल से पहचाना। उसी पहचान को आपने पहचान की सूरत दे रहे हैं, उसी पहचान को पहचान की शक्ल दे रहे हैं, उसी पहचान को पहचान का म्यार दे रहे हैं, उसी पहचान को एक निशानी कायम करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मदीना मस्जिद ने क्या कसूर किया था, उसके गुंबदों मीनार में आपका बिगाड़ा क्या था,
اس کی چٹائی نے آپ کو نقصان کیا تھا؟ اس کا فرش نے آپ کو کیوں دکھ کیا تھا کہ آپ نے اسے توڑ ڈالا ہے؟ آپ نے اسے شہید کر دیا ہے؟ میارے مسجد آپ کو معلوم نہیں؟ مسجد کی حرمت معلوم نہیں؟ تقدس مسجد معلوم نہیں؟ آقا کا حکم ہے کہ مسجد کے کوڑے کرکٹ پاک جگہ میں رکھو. اب وہ مسجد کا کوڑا بارہا بروز حشر آپ کی مدد کرے گا. لیکن آپ نے مسجد کو توڑ دیا. پیشانی پہ مدینہ مسجد کچھ آیتیں میں نے لکھوائی, کچھ اشعار میں نے لکھوائی. کیا وجہ ہے کہ آپ نے خوبصورت مسجد کو توڑے؟ کچھ تو وجہ ہے, کچھ تو راز ہے, کچھ تو باتیں ہیں. آپ نے بڑی مسجد کو, آپ نے خوبصورت مسجد کو, جہاں سے آپ نے مسجدوں سے مسجد کو سجایا اور مسجد کے تقدس سے اپنے دل کو سجایا, اسے سجی سجائی مسجد کو اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے. آپ نے کلہاڑی سے توڑا ہے, آپ نے بیٹا تھوڑا سے توڑا ہے. آخر ایک اصل کی ضرورت کیا تھی اس خوبصورت مسجد کو توڑنے کے لیے؟ کیوں؟ مسجد کا تقدس آپ نے نہیں سمجھا. مسجد کا تقدس یہ ہے حرم پاک, حرم کعبہ. حرم کعبہ میں ایک وقت میں 13,63,000 نمازی آتے ہیں. ایک وقت میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. ایک وقت میں 13,63,000 اور حرم مدینہ میں 10,53,000. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد بولے, زندہ باد زندہ باد. 53,000 زمانے ہے, زمانے کے لوگ ہیں. آپ علم جوہر جمالی کو, علم منطق آپ کے پاس, علم حفظ آپ کے پاس, علم ریاضت آپ کے پاس, علم سفر آپ کے پاس, علم آپ کے پاس, علم زندگی آپ کے پاس, علم سائنس آپ کے پاس, علم جغرافیہ آپ کے پاس, علم جواہر آپ کے پاس, علم سمندر آپ کے پاس, علم موتی آپ کے پاس, علم عیالت آپ کے پاس, علم ریاضت آپ کے پاس, علم تقوی آپ کے پاس, علم مجاہدہ آپ کے پاس, علم حملہ آپ کے پاس, علم شعور آپ کے پاس. زندہ باد زندہ باد. یہ آپ کا پاس. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود, اتنے علوم و فنون کے مالک ہونے کے بعد آپ نے اس مسجد کو توڑا کیوں؟ کیا بات ہے. ضرورت کیا پڑ گئی جناب عزیز بھائی؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں توڑے ہو؟ ضرورت ہے کبھی تو توڑے ہو, ضرورت تھی کبھی تو شہید کیے ہو. آج آپ کے لوگ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں, سجدہ کرنے کی جگہ نہیں, مصلی کہاں بچھائیں گے, امامت کہاں ہوگی, مقتدی کہاں ہوگے, چٹائی کہاں بچھائیں گے؟ بریارپور والوں, اگر زندگی ہے آپ کو بولنا پڑے گا, زمانے کو دعوت دینا پڑے گا, فکر کو بلند کرنا پڑے گا, شعور کو جگانا پڑے گا, جذبات کو اٹھانا پڑے گا, زمانے کو بولنا پڑے گا. کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے. ارے زندہ باد. کیا بات ہے. کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے. پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے. ارے بک جائے میری جھوپڑی, منظور ہے خدا, لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے. ارے زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جلسہ سنگ بنیاد, مدینہ مسجد. زندہ باد زندہ باد. آپ لوگ اطمینان ہیں؟ مفتی صاحب آ جائیں گے, تقریر میں چھوڑ دوں, بس اطمینان آپ لوگ ہیں, اطمینان آپ لوگ ہیں. حلیم بھائی, بابو طیب, ریڈی صاحب اللہ صاحب لوگ اطمینان ہیں؟ کیا بات ہے. اطمینان میں یہ بس تھوڑی سی, بس آپ کی توجہ مجھے چاہیے. میں محنت کر رہا ہوں, اس محنت کا پھل مجھے بس آپ صرف بول کر کے دے دیجئے گا, سن کر کے دے دیجئے گا, انسن مت بولیے گا. جس وقت سننے کے لائق نہیں تھے اس وقت آپ کو سنایا ہوں, بولنے کے لائق نہیں تھے اس وقت آپ کو بلایا ہوں, پڑھنے کے لائق نہیں تھے اس وقت پڑھایا ہوں, تسبیحات کے لائق نہیں تھے, تسبیح و تحلیل کا درس اس وقت زمین خالی تھی اس وقت پڑھانا اور ہے, اور زمین میں ہریالی آ جائے اس وقت پڑھانا اور ہے. ارے زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے بھائی. کیسے بتا لیا؟ خیریت سے آپ لوگ ہیں؟ مسجد توڑ شہید کر دیے, مفتی صاحب کو بلائے, 12-13 ہزار روپے جہاز کا خرچ دیے, پھر نظرانہ آپ کو دینا ہوگا, ان سے بنیاد آپ کو ڈالنا ہے. کیا ضرورت ہے؟ کسی سے دلوائے تھے, صحیح صاحب سے دلوائے, علامہ صاحب سے دلوا دیا تھے,
یہ ہمارے علماء ہیں، ان سے ڈروا دیے رہتے، کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی؟ لیکن ضرورت تھی ان کی، کیا بات، ضرورت تھی ان کی جی۔ امامت تو کوئی بھی کر لیتا ہے، سلامت بھی امامت کر لیتا ہے، کہا نہیں سماج شریف کی ضرورت کیا؟ نسلی بھی امامت کیا ہے، نسلی سن رہے کیا نہیں؟ سنو گلاب بابو سن رہے ہو، پہچان رہے ہو؟ بس آپ کی محبتوں کا سائے میں رہ کر کے تم بولنا چاہتا ہوں، بس اس لیے آپ بولو، کچھ سمجھو، اور سمجھو گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بتانا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ مسجد کیا ہے، مسجد کیا ہے۔ باادب علماء سے ایک واقعہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے مجھے فائدہ ملے۔ یہ علماء سے خیریت سے ہیں؟ یہ سب ہمارے لوگ ہیں، دیکھیے یہ سب ہمارے لوگ ہیں، بہت دن بعد ان کو دیکھ رہا ہوں اور بہت دن بعد مجھ کو ہی دیکھ رہے ہیں، بس دعائیں ہیں آپ لوگوں کی، دعائیں دیکھیے سارے لوگ ہیں۔ اب ہم کو پہچان رہے کیا بھائی والے؟ پہچان رہے ہیں؟ لگتا ہے رشتے میں ہے، لگتا ہے نہیں؟ بولیے ہاں جی، بولتے کہ پیسہ تھوڑی مانگیں گے، بولیے ہاں بولیے، آپ سے گزارش ہے۔ آئیے بریلی ایک تاریخ لیے ہندوستان کا حضرت، ایک تاریخ لیے 6 سال کا بچہ ہے حضرت، 6 سال کا بچہ ہے، باپ کے پاس سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، 6 سال کا بچہ۔ تاریخ لیجئے گا، پہلے کچھ سنیے، جب سن کر کے آپ کا دل لبریز ہو جائے گا نا تب کچھ آپ سنوں گا۔ پہلے سنیے، ہے نا 6 سال کا بچہ ہے، باپ سے سوال کیا ابو جان بغداد کدھر ہے؟ علماء آپ سے میں کہا بس آپ نمازو، آپ نمازو، آپ مجھے نمازو گے، غوث آپ کو نمازیں گے، نمازو گے تو کچھ نہیں ملنے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، امامہ پگڑی ٹوپی رومال کچھ نہیں ملتا ہے، غوث کا کرم ہوتا ہے تو ملتا ہے۔ کیا بات ہے، عزت کیجئے، زندہ باد، بڑوں کی عزت کیجئے۔ 6 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے سامنے، باپ سے سوال کیا 6 سال کا بیٹا ابو جان بغداد کدھر ہے؟ ابو جان بغداد کدھر ہے؟ باپ نے کہا بیٹا عمر چھوٹی ہے، اب بڑی بات کر رہے ہو، بغداد کا پتہ پوچھ رہے ہو، سمتے بغداد پوچھ رہے ہو، روخے بغداد پوچھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا ابو جان بتائیے تو، بتائیے بغداد ہے کیا؟ کہا بیٹا جدھر تیری پیٹھ ہے ادھر بغداد ہے، ارے جدھر تیری پیٹھ ہے ادھر بغداد ہے۔ کیا بات، ابو جدھر میری پیٹھ ہے ادھر بغداد ہے۔ کہا ہاں بیٹا 6 سال کا بچہ پلٹ گیا، 6 سال کا بچہ پلٹ گیا، اب جدھر پیٹھ تھی ادھر سینہ کر دیا۔ اب پوچھا ابو آپ بتائیے بغداد کدھر ہے؟ کہا بیٹا جدھر تیرا سینہ ہے ادھر بغداد ہے، زندہ باد، زندہ باد، ادھر بغداد ہے۔ اب باپ سوال کیا بیٹے سے ابو جان بیٹا اس چھوٹی سی عمر میں تم بغداد کا پتہ پوچھ رہے ہو کدھر ہے؟ تو جدھر میں نے بتایا جدھر تیری پیٹھ تھی ادھر بغداد، تو تم پیٹھ کو پلٹ دیا اور بغداد سینہ کر دیا، سمتے بغداد سینہ کیا۔ کہا ہاں ابو۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کون تھا بتا دوں؟ ارے بولے بتاؤں ذرا ہاتھ اٹھا دیے سب تو بتاؤں بچہ وہ کون تھا؟ بچہ واشنگٹن کا کوئی صدر نہیں تھا، افریقہ کا نیلسن منڈیلا نہیں تھا، وہ کوئی عراق کا کوئی راشٹرپتی کا بیٹا نہیں تھا، وہ لیبیا کا گورنر کا بیٹا نہیں تھا، کسی ملک کے سرحد و سیما کا کوئی جنرل اور کمانڈر نہیں تھا، وہ بیٹا بریلی کا حمد رضا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بیٹا بریلی کا حمد رضا تھا، وہ بیٹا بریلی کا حمد رضا تھا، عمر 6 سال تھی۔ باپ سے سوال کیا پیٹھ کیوں ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا ابو جان احمد رضا کے گوارا نہیں ہے کہ جدھر بغداد ہو ادھر احمد رضا کی پیٹھ، زندہ باد، زندہ رضا کی پیٹھ ہو۔ مجھے کہہ لینے دو، ارے جس احمد رضا کے 6 سال عمر کا ادب کا یہ حال ہے اس احمد رضا کے 7 سال کی عمر کا۔ ارے نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، ارے
زندہ باد زندہ باد